14 جون سن 2023 کو پلمنالوجسٹ کے پاس گئے تو اس نے میرا مکمل معائنے کے بعد کہا کہ آپ نے اپنا سلیپ ٹیسٹ فلاں جگہ جا کر کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس وزٹ کریں گے۔ اور جس جگہ اس نے ہمیں بھیجا وہ ایک سلیپ سینٹر تھا جو اس کی ملکیت تھا۔ اس سے پہلے کار میں بیٹھے ہوئے شہر میں کئی جگہ سلیپ سینٹر لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میرا خیال تھا کہ یہاں وہ لوگ آتے ہوں گے جن کو نیند نہیں آتی، اور ان جگہوں پر ان کو سلانے کا میڈیکل طریقے سے کوئی بندوبست کیا جاتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن مجھے بھی کسی سلیپ سینٹر کی تلاش میں جانا ہوگا۔ خیر، احمد نے سلیپ سینٹر کا ایڈریس ڈالا اور ہم دونوں رات 9 بجے کے قریب بالکل ایک اجاڑ اور سنسان عمارت کے دروازے پر پہنچے اور گھنٹی کا بٹن دبایا تو ایک خاتون نے دروازہ اندر سے کھولا۔ ہم نے بھیجنے والے ڈاکٹر صاحب کا بتایا تو اس نے ہمیں اندر آنے کو کہا۔ ایک طویل راہ داری سے وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑا بیڈ تھا اور چند مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ میں آپ کو چند لیڈز لگاؤں گی اور پھر آپ نے وہ پہن کر اس بستر پر سو جانا ہے، اور صبح 5 بجے اٹھ کر آپ واپس گھر جا سکتے ہیں۔ رات کو اگر آپ نے باتھ روم جانا ہوا تو آپ یہ گھنٹی بجا دیں، میں یہ لیڈز الگ کر دوں گی اور پھر دوبارہ باندھ دوں گی۔ اس نے پھر جو کچھ میرے ساتھ باندھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا حلیہ یہ تھا کہ جیسے کسی نے ذرہ بختر پہن لی ہو اور اس کے گلے میں توق ڈال دیا گیا ہو اور ہر طرف سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ اور پھر نرس نے حکم صادر کیا کہ اب ذرا سو کر تو دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ اس حلیے میں تم کیوں کر سوتے ہو۔ حاکم حکم حاکم مرگ مفاجات۔ مجھے یہ رات اسی طور گزارنا ہوگی۔ نرس نے مجھے نرس نے میری آکسیجن بالکل بند کر دی اور پہلی ریڈنگ بغیر آکسیجن کے لی کہ اگر آکسیجن نہ دی جا رہی ہو تو آکسی میٹر کیا ریڈنگ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے 1 لیٹر فی منٹ پر آکسیجن مشین لگا دی اور کہا کہ اگر رات کو سونے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت ہوگی تو میں ریموٹ کنٹرول سے زیادہ کر دوں گی، اور میں دوسرے کمرے میں آپ کی تمام ریکارڈنگ دیکھ رہی ہوں گی، اور اگر آکسیجن لیول بڑھانے کی ضرورت ہوئی تو میں اپنے کمرے سے ہی اسے بڑھا دوں گی۔ احمد کے لیے اس نے کہا کہ یہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، اور اگر یہ یہاں رہنا چاہیں تو اسی بیڈ پر آپ کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں۔ میں نے احمد کو کہا کہ تم گھر چلے جاؤ اور صبح 5 بجے مجھے آ کر لے جانا، تو اس نے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں رات آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور اس بیڈ پر سو جاؤں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تو بامر مجبوری بھگت رہا ہوں، تم اپنے آپ کو کیوں سزا دینا چاہتے ہو؟ اس ماحول میں تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی۔ لیکن نہ اس نے ماننا تھا اور نہ ہی وہ مانا، اور میں حیرت میں غرق تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی بے لوث محبت بھی کر سکتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں پابا زنجیر لیٹ گیا۔ میں کھلی فضا میں نہیں تھا کہ تارے ہی گننا شروع کر دیتا۔ میرے لیے کروٹ لینا بھی بہت مشکل تھا، لیکن وہ جو کہاوت ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، اس پر یقین آ گیا کہ نہ جانے کس پہر اور کب میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، اور آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ صبح کے 5 بج رہے ہیں اور مجھے زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا، اور میں نے انتہائی سکھ کا سانس لیا۔ میں نے رات والی ریکارڈنگ دیکھی تو پتہ چلا کہ ساری رات 1 لیٹر فی منٹ آکسیجن میرے لیے کافی رہی اور اسے مزید بڑھانا نہیں پڑا، حالانکہ میرے معالج اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جسم کی ریپیئر یعنی تعمیر و ترقی کے لیے رات سوتے وقت زیادہ آکسیجن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے،
اور میں نے رپورٹ میں یہ بھی دیکھا کہ میں رات کو سپنے بھی معمول کے مطابق دیکھتا رہا، اور میری نیند کے 4 فیزز بھی معمول کے مطابق ہر 90 منٹ کے بعد جاری و ساری رہے، اور مجھے سوتے میں سانس رکنے والے مسائل بھی نہیں تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عمر اچھی نیند سے بہراور کیا، اور میں ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ رات سونے کے وقت میں سوچ بچار سے اجتناب کروں۔ اسی لیے میں کبھی بھی مضمون لکھنے کے لیے رات کا وقت کا انتخاب نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے سونے کے لیے کبھی مصنوعی شور کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ مجھے سونے کے لیے مکمل تاریکی اور پن ڈراپ سائلنس پسند ہیں۔ بہرحال یہ دو چیزیں نہ بھی ہوں تو بھی میں گھوڑے بیچ کر سو جاتا ہوں، کہ گھوڑے کون سے میرے اپنے ہیں۔ جن کے گھوڑے ہوں گے وہ جانے اور ان کا کام جانے، باقی رہے نام اللہ کا۔